السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وعن أبي موسى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم من خبزة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، رواہ احمد والترمذی و ابو داود۔ ناظرین کرام، آج کے درس کی پہلی حدیث شریف اس بارے میں ہے کہ لوگ جسامت میں، رنگوں میں، طبیعتوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کوئی گورے ہیں، کوئی سیاہ فام ہے، کوئی سانولے ہیں، کوئی نرم مزاج کے ہے، کوئی سخت مزاج کے ہے، کوئی بہت ہی اچھے اخلاق کے ہے، بہت ہی کوئی خراب ہے، خبیث ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تو ہوا کیا؟ یہ اصل میں حدیث میں کیا ہے، ترجمہ سن لیجیے پہلے کہ آدمیوں کے رنگ مختلف کیوں ہوئے، ان کے مزاج مختلف کیوں ہوئے، ان کی طبیعتوں میں تبدیلی کیوں آئی۔ اس کی شرح سے پہلے حدیث کا پہلے ترجمہ سن لیجیے من و عن، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی شرح ہوگی۔ وعن ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ وہی ہے جو پہلے ذکر آ گیا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری، بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال، فرماتے ہیں سمعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، یہ کہتے ہوئے کہ ان اللہ، کہ اللہ تعالی خلق آدم، پیدا کیا آدم کو، من خبزۃ، قبضہا، من جمیع الارض، پورے زمین کے مختلف حصوں سے جو ہے مٹی جمع کر کے اس مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ وہ جو مٹی حضرت آدم کی تھی وہ قطعۂ زمین کے مختلف حصوں کی زمین تھی، اسی لیے فجاء بنو آدم، اسی لیے آدم کی جو اولاد ہے، علی قدر الارض منہم، زمین کی خاصیت کے لحاظ سے ہے، منہم، ان میں سے، الاحمر، بعض لال رنگ کے، والابیض، بعض گورے سفید رنگ کے، والاسود، کالے، وبین ذالک، اور کچھ ایسے ہیں جو نہ گورے ہیں نہ کالے ہیں، یعنی سانولے ہیں، والسہل، بعض ایسے ہیں بہت صاف کارنر ہیں، نرم خو ہے، نرم بات کرتے، والحزن، اور بعض ایسے ہیں جو رف ہے، بالکل رف اینڈ ٹف ہے، کڑک بات کرنے والے ہیں، والخبیث، ان میں بہت خبیث قسم کے لوگ ہیں، والطیب، اور ان میں بعض اچھے لوگ بھی ہیں۔ اس کی روایت احمد، ترمذی اور ابو داؤد نے کی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسرائیل جا کے
مٹی لے کے آؤ، مٹی لے کے آؤ۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر زمین کے مختلف حصوں سے جمع کر کے مٹی لے کر آئے اور اس میں مختلف جگہوں کے پانی سے وہ اس کا خمیر بنائے۔ وہ مٹی یہاں سے کچھ دیا، وہاں سے کچھ دیا، وہاں سے کچھ دیا، ایک مٹی جمع کر لی۔ پھر پانی بھی مختلف جگہ کے لیے لے کے وہ مٹی کو گوندے، اس کو مطلب جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں چکڑ بولتے ہیں نا، مڈ جس کو بولتے ہیں، مڈ بنا، تو اس سے آدم بنے۔ چونکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی کے مختلف اقسام کو جمع کر کے بنائی گئی، اس لیے ان کی اولاد میں بھی جو ہے مختلف قسم کے رنگ آئے۔ جہاں کی مٹی تھی کالی مٹی کے لوگ کالی مٹی سے کالے ہوئے، جہاں کی مٹی جو گوری لیے تھے وہ گورے بنے، جہاں کی مٹی کالی اور گورے کے درمیان تھی وہ سانولے بنے، بعض لال بنے۔ تو یہ جو ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے کام کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ ان اللہ خلق آدم سے مطلب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ زمین کی مٹی جمع کر کے لائیں اور اس کو مختلف پانیوں سے گوندے، پھر اس کا پتلا بنائے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکے۔ چونکہ یہ کام تخلیق کا کام حضرت اسرائیل سے اللہ تعالیٰ لیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ انہی کو حکم دیا کہ انہی کی روح تم کھینچنا اور جہاں سے لائے ان کو وہاں پہنچا دینا۔ جہاں کی مٹی وہاں جاتی بولتے ہیں۔ حضرت اسرائیل جہاں سے جو مٹی لیے تھے ان کو حکم دیا پھر اس کو اسی جگہ پہنچا دو۔ اس کا اشارہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہے جو ہم تدفین کے موقع پر ہم پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم اسی مٹی سے تم کو پیدا کیے، اسی مٹی میں تم کو لوٹائیں گے، اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ پھر قبروں سے نکالیں گے، دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو یہ ہے، تو حضرت اسرائیل چونکہ تخلیق کا آغاز کرے اللہ کے حکم پر، تو انہی کو حکم ہوا تم یہ بھی کام کرو کہ ان کی جانیں، ان کی روح کھینچو اور ان کو ان کے مٹی میں مٹی ملا دو۔ یہ ہے پہلی حدیث۔ تو اس میں جو ہے مٹی کی تاثیر ہے کہ اس میں کوئی لال ہے، کوئی گورے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی سانولے ہیں، کوئی نرم مزاج کے ہے، کوئی سخت مزاج کے ہے، کوئی خبیث ہے، کوئی طیب ہے۔ یہ سب مٹی کے اثرات ہیں۔ جی یہ ہے پہلی حدیث آج کے درس حدیث کی۔ دوسری حدیث ہے وعن عبداللہ ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق خلقه فی ظلمت فالقى علیہم من نورہ فمن اصابہ من ذلک النور اہتدى ومن اخطأہ ضل ولذلك اقول جف القلم على علم اللہ رواہ احمد والترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سمیعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ خلقہ اپنی مخلوق کو پیدا کیا، یعنی انسان کو پیدا کیا، فی ظلمت تاریک میں اندھیرے میں پیدا کیے، تاریکی میں پیدا کیے۔ تو اصل انسان کی اصل کیا ہے؟ تاریکی میں ہوئی، ظلمت میں ہوئی، اندھیروں میں ہوئی۔ فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِن نُورِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تجلی ڈالا۔ فَمَنْ أَصَابَهُ، تو جن تک وہ نور پہنچا، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ، تو جو اس نور کو پائے، اہتدیٰ، ہدایت پا لیے، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ وَمَنْ أَخْطَأَهُ، اور جو اس نور سے محروم رہے، دور رہے، نہیں پا سکے، ضل، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ فَلِذَلِكَ، اسی لیے اقول، حضور فرماتے اسی لیے میں کہتا ہوں جف القلم علی علم اللہ، کہ علم الہی پر قلم سوکھ گیا، جو کچھ ہونا تھا وہ قلم لکھ کے سوکھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تجلی
نور کی جس پہ پڑی وہ ہدایت یافتہ، جس پہ نور نہیں پڑا وہ گمراہی۔ تو معلوم یہ ہوا یہ بھی مقدرات کا معاملہ ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ قُلْ، اسی لیے میں کہتا ہوں قلم علی علم اللہ، کہ علم الہی پر قلم سوکھ گیا، یعنی جو کچھ ہونا تھا لکھا اور قلم کی سیاہی سوکھ گئی۔ رواہ احمد ترمذی، اس کی روایت احمد اور ترمذی نے کی ہے۔ تیسری حدیث ہے وعن انس، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، فقلت یا نبی اللہ آمنا بک وبما جئت به فهل تخاف علینا؟ قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبہ کیف یشاء، رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے تھے، کثرت سے یہ دعا فرماتے تھے۔ کیا دعا ہے وہ؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹانے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دین کو ثابت کر دے، میرے دل کو قائم کر دے، میرے دل کو ثابت کر دے، جما دے، علی دینکا، تیرے دین پر۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو پھیر دے تیرے دین کی طرف، یا میرے دل کو جما دے، اس کو تقویت دے، مستحکم کر دے تیری دین پر، تیری اطاعت پر۔ تو یہ صحابی ایک نہیں، صحابہ کی جماعت میں یہ فرمائے، تو صحابہ جو ہے کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ پوچھے سرکار یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آمنا بکا، ہم تو آپ پر ایمان لائے، بما جئت بہ، اور جو چیز کو آپ لے کر آئے، یعنی قرآن مجید کو لے کے آئے، آپ کی جو شریعت ہے ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ فہل تخاف علینا، کیا ہمارے بارے میں آپ کو کچھ اندیشہ ہے کیا؟ ہمارے بارے میں آپ کو کچھ اندیشہ، خوف ہے؟ قال نعم، ہاں ہے، اندیشہ ہے۔ کیوں؟ ان القلوب، کیونکہ جو قلوب ہیں بندوں کے، بین اصبعین، اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہمارے قلوب ہیں۔ یقلبہ کیف یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے، جس طرف چاہے، یقلبہ کیف یشاء، وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے جیسا وہ چاہے۔ وہ دو انگلیاں جو بتا رہا ہوں ہمارے سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دو انگلیاں ہو تو اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہمارے قلوب ہیں، جیسا چاہے وہ پھیر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا، پتہ نہیں کب دل ہمارا پھر جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے نا کہ صبح کوئی ایسا شام میں مومن ہوتا، صبح میں کافر ہوتا، صبح میں مومن ہوتا، شام میں کافر ہوتا ہم نے۔ تو یہ کیا ہے؟ سب یہ دلوں کو پلٹنے والی بات ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ سے ایک حدیث مروی ہے، وعن ابی موسیٰ، یعنی وہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، قال، کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل القلبی، دل کی مثال، کا ریشتن، ایک پر کی مانند ہے جو پڑا ہوا ہے کھلے میدان میں، زمین کے کھلے میدان میں پر پڑے ہوا ہے، یقلبہ الرياح، تو ہوائیں وہ پر کو الٹ پلٹ کرتی، کبھی ایسا جاتا پر، کبھی ایسا، ایک پر پڑے ہوا ہے اور ہوائیں چل رہی، تو جس طرح سے ہوا میں ہوائیں پر کو اڑاتے، کبھی اس کو الٹا کرتے، اس کو پلٹتے، الٹتے پلٹتے، ایسے ہی دل کی حالت بھی ایسی ہے کہ الٹ پلٹ ہوتے رہتا۔ قلب کے معنی وہ ہے، قلب کے اگر ڈکشنری معنی دیکھیں تو الٹ پلٹ ہونے والی چیز، چونکہ قلب ایک حالت پہ نہیں رہتا، اسی لیے قلب کو قلب کہتے ہیں، کیونکہ یہ الٹ پلٹ ہوتے رہتا۔ تو دل کی مثال ایک ایسے پر کی مانند ہے، ایک ایسے جو ونگ کی مانند ہے، یا ایسے کوئل کی مانند ہے جو کھلے میدان پڑا ہوا ہے، جس کو ہوائیں کبھی ایسا کر رہے ہیں، 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 ویسے ہی ہمارا دل ہے۔
वैसे ही दिल है, और दिल कभी इताअत की तरफ आता है, अगर अल्लाह वालों के साथ है, इताअत गुजार है, तो वो दिल इधर जमता था। और अगर दुनियादारों की तरफ जा रहे हैं, दुनियादारों की सोबत में बैठ रहे हैं, दुनियादारी कर रहे हैं, तो फिर दिल इधर मायल होता, दीन से बेजार होता दिल, और दुनिया में दिल लगता उसका। तो ये हलाकत है। तो जिस तरह से हवाएं एक पर को उसको उलट पुलट करते हैं, ऐसे ही दिल की हालत है, वो एक हालत पे नहीं रहता। आपको मालूम है कि रूह और नफ्स के दरमियान कल्ब है, रूह और नफ्स के दरमियान कल्ब है। कभी रूह की तरफ झुकता उन्हें, कभी नफ्स की तरफ झुकता। अगर आप इताअत गुजार हैं और अगर दीन पर चलने वाले हैं तो वो झुकता रूह की तरफ। अगर दुनियादारी करे, दीन से बेजारी करे, तो वो दिल झुक जाता नफ्स की तरफ। झुकना हलाकत है, रूह की तरफ झुकना ये कामयाबी है, ये फलाह व फौज का जो है मामला है। वअन अलीय्यिन, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु से रिवायत है, क़ाल, उन्होंने कहा, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के आक़ा सल्लम ने फरमाया, हज़रत अली के रावी हैं, हुज़ूर फरमाते हैं, ला युमिनु अब्दुन, कोई बंदा ईमान वाला हो नहीं सकता, कोई बंदा ईमान वाला हो नहीं सकता, हत्ता युमिना, यहाँ तक कि वो 4 चीज़ों पर ईमान लाना। एक बंदे मोमिन को पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसे एक चीज़ का भी अगर इनकार करे तो वो कामिल मोमिन नहीं होता। अब्दुन, कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता युमिना, यहाँ तक के वो ईमान लाए, बि अरबईन, 4 चीज़ों पे। क्या है? यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, के वो गवाही दे कि इस बात पर कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। बासनी बिल हक, के जिसने मुझको हक के साथ भेजा, दीन हक दे के भेजा, कुरान करीम दे के भेजा। पहला ये है रुकन ईमान का, कि ये गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल है जो हक को लेकर आए हैं। पहला आइटम। युमिनु बिल मौती, और उसको मौत पर यकीन होना। कि बाज़ दहरिये कहते हैं कि इंसान तो मर जाता मगर दहर ज़माना नहीं मरता, दुनिया आलम नहीं मरती। एक इंसान को मौत तो आती मगर ये दुनिया चलते रहेंगी। मगर हमारा क्या अक़ीदा है? ये दुनिया भी फ़ानी है, एक दिन ऐसा आएगा ये दुनिया पूरी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, और अल्लाह ताला नई दुनिया बसाएगा। ये हमारा अक़ीदा है। मौत पर यकीन का मतलब ये है कि ये समझ जाना कि इंडिविजुअल की मौत पर भी यकीन करना, ये तो सब मानते, ये तो सभी मानते, मगर पूरी वर्ल्ड का, पूरी यूनिवर्स का मौत आना ये भी यकीनी है जो क़ियामत के दिन होगा। तो ये जो दहरिये हैं इस पे यकीन नहीं रखते। बोले इंसान तो एक ज़िंदगी पा के मर जाता, मगर ये दुनिया को फना नहीं है, ये दुनिया तो एवर कंटिन्यू नेवर जो है नेवर एंड प्रोसेस है, एवर कंटिन्यू नेवर एंड प्रोसेस है। जो उनकी खुशफहमी है, गलत फहमी है, ये दुनिया भी सब्जेक्ट टू क्या है मतलब इनहेलेशन है, सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन है। तो पहला यह गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। दूसरा, मौत पर यकीन रखना, अपनी भी और पूरे आलम की मौत पर यकीन रखना। वल बासी बादल मौत, और फिर मौत के बाद दोबारा उठने पर भी यकीन रखना। ये बहुत ही रेडिकल अक़ीदा है। आज के बड़े बड़े मॉडर्न लोग, फ़िलासफ़र, मरने के बाद उठने को नहीं मानते। हालांकि जो अल्लाह तुमको पहली मर्तबा पैदा करा, वो अल्लाह जो 7 आसमानों ज़मीनों को पैदा करके उसकी देखभाल कर रहा, वो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि दोबारा तुमको पैदा करना। हदीस में है, अगर सोचे तो इंसान का पहली मर्तबा पैदा करना खदरे मुश्किल है, अगर सोचे तो, मगर दोबारा पैदा करना तो सब्सटेंस है, उसका जौहर है, उसकी बॉडी के पार्ट्स हैं, उसका अल्टीमेट जो है
आइटम तो है अवेलेबल। जब कुछ नहीं था तो अदम से वजूद में लाया। जब अल्लाह ताला वो कर सकता है, ये अगर सोच ले तो मरने के बाद उठने का यकीन कर लेते थे। उधर की दुनिया से वाकिफ नहीं है, यूँ समझ रहे कि ऑटोमेटिक आ गए। जैसे अल्लाह ताला माँ के रहम में जो है मुख्तलिफ मराहल से गुजार के, पहले था वो नुतफ़ा, फिर अलग, फिर मुज़ग़ा, फिर इसके बाद जो है इंसानी शक्ल में बेहतरीन सांचे में ढाल के अल्लाह ताला तुमको दुनिया में लाया। वो सब भूल गए। तो कौन कर रही है? माँ के रहम में ये शक्ल, एक नुतफ़ा लड़का बन रहा, कोई लड़की बन रही, फिर उसमें पार्ट्स बन रहे हैं। पार्ट्स में फिर आँख में देखने की क़ुव्वत है, ज़बान में बोलने की क़ुव्वत है, कान में सुनने की क़ुव्वत है। ये कौन ला ले? ये कहाँ से आ गई? एक नुतफ़े में ये सब चीज़ें कहाँ से आ गए? तो इसीलिए इंसान अपने आप पर गौर करा तो अल्लाह की क़ुदरत उसके ऊपर ज़ाहिर होती है। इसीलिए वो मशहूर हदीस है, अगरचे कि इख्तिलाफ है इसकी सेहत में, कि मन अरफ़ रब्बहु फ़क़द मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। जो अपने आप को पहचान लिया, जो अपनी तक़दीर को पहचान लिया, अपने वजूद को पहचान लिया, वो रब को ही पहचान लिया, वो अपने रब को भी पहचान लिया। तो एक तो शहादत देना, दूसरा मौत पे यकीन रखना, मौत के बाद दोबारा उठने पे यकीन रखना, और चौथा वो तो अहम है, वयुमिनु बिल क़द्री, और तकदीर पर ईमान लाना कि अच्छी बुरी तकदीर मिनल्लाह है, अल्लाह ताला की तरफ से है, इस पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। ये अगर ईमान तीन पे ला लिए, चौथे पे इनकार कर दिए, जैसे खदरिया करते इनकार करे, तो फिर वो ईमान पे उसका खाते वाले होता, वो ईमान के ज़ुमरे में आता, वो मुसलमानों के ज़ुमरे में नहीं होता। यानी तकदीर पे भरोसा करना, तकदीर पे ईमान लाना भी ज़रूरी है। चौथी चीज़ ये हदीस शरीफ होगी। इसके बाद अगली हदीस है इस दर्स की, वअन इब्न अब्बासिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिनफ़ानी मिन उम्मती लैसा लहुमा फिल इस्लामी नसीबुन अल मुर्जिया वल क़दरिया रवाहु तिरमिज़ी व क़ाल हाज़ा हदीसुन गरीबुन। हज़रत इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दो किस्म के लोग, दो जमातें ऐसी है मेरी उम्मत में कि इस्लाम में उनका कोई हिस्सा नहीं है, इस्लाम में उनका कोई हिस्सा नहीं है। एक मुर्जिया, एक क़दरिया, ये फ़िरक़े हैं, ये फ़िरक़े हैं। क़दरिया जो तक़दीर का इनकार करते, मुर्जिया अमल का इनकार करते, ये दोनों फ़िरक़े गुमराह फ़िरक़े हैं। तो इसीलिए फरमाया कि ये दो फ़िरक़े मुर्जिया क़दरिया, इनके अक़ायद की तफसील का मौका नहीं है। बहरहाल किसी आइंदा दर्स में इसकी तफसील आएगी। ये दोनों फ़िरक़े मुर्जिया व क़दरिया, वैसे ये फ़िरक़ों का अब वजूद है भी तो बहुत कम है, इस किस्म के लोग बहुत कम है। पहले सहाबा के ज़माने में इनकी कसरत थी, इसीलिए यहाँ पर जिक्र आया। तो फरमा रहे हैं मेरी उम्मत के दो जमातें ऐसी हैं, मुर्जिया व क़दरिया, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगरचे वो अपने आप को मुसलमान कहलाएँ, अपने मुसलमान नाम रख लें, नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, मगर तक़दीर का इनकार करने वाले और अमल को बेकार समझने वाले ये कैसे मुसलमान हो सकते? लिहाजा ये इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। रवाहु तिरमिज़ी, इसकी रिवायत तिरमिज़ी ने की है और फरमाया हाज़ा हदीसुन गरीब, ये एक गरीब हदीस है। ये इस्तिलाह में हदीस की एक किस्म है, हदीस गरीब। वअन इब्न उमर, हज़रत इब्न उमर यानी अब्दुल्लाह बिन उमर रावी हैं, रिवायत करते हैं, क़ाल कहा, समीतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए कि यक़ूलु, फरमाते सुना, यकूनु फ़ी उम्मती, कि मेरी उम्मत में होगा खस्फुन, ज़मीन में धसाना, मस्कुन, चेहरे बिगड़ना, व ज़ालिका फ़िल मुकज़्ज़िबीन बिल क़दरी, और ये किस में होगा? ये किन लोगों में होगा? ये तक़दीर के इनकार करने वालों का हशर होगा। रवाहु अबू दाऊद व रवा अत-तिरमिज़ी नहवहु, अबू दाऊद और तिरमिज़ी ने भी ऐसी किया। यानी मेरी उम्मत में तो पहले चेहरे, जैसे पहले के लोगों के चेहरे बंदर के हो गए, सुअर के हो गए, किसी को क़ारून के साथ का मामला हुआ, उसको धसा दिए ख़जाने के साथ। तो मेरी उम्मत में यह आम अज़ाब तो नहीं होगा, मगर
جو تقدیر کے جھٹلانے والے ہیں، یعنی وہ جو تقدیر کے منکر ہیں، یعنی قدریہ اور مرجیہ جو عمل کو بیکار سمجھتے ہیں، یہ فرقوں میں اگر ہوگا تو یہ فرقے کے لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور زمین میں ان کو دھسا بھی جا سکتا ہے۔ مطلب یہ بات نے کہا کہ یہ عذاب تو ہوگا نہیں، اگر ہوگا بھی تو عذاب یہ آخری زمانے میں ہوگا، تو یہ عذاب کا شکار کون ہوں گے؟ جو تقدیر کے منکر ہے، یعنی مرجیہ اور قدریہ۔ وعنہ، یعنی حضرت ابن عباس سے ایک اور حدیث ہے، مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریہ مجوس هذه الامہ ان مرضوا فلا تعودهم وان ماتوا فلا تشهدهم، رواہ احمد و ابو داود۔ حضور فرماتے ہیں کہ قدریہ جو فرقے قدریہ ہے، جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، اس امت کے مجوسی ہیں۔ اس امت کے مجوس وہ ہیں جو آگ کی پرستش کرتے، آگ کو اپنا خدا مانتے، تو یہ مجوسی ہیں، اس امت کے مجوسی ہیں۔ اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی عادت مت کرو، اور اگر مر گئے وہ ان ماتو، اگر مر گئے فلا تشہدہم، ان کے جنازے میں مت جاؤ۔ دیکھیے اتنی سختی سے فرما رہے ہیں۔ قدریہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں وہ اس امت کے مجوسی ہیں، اگر وہ بیمار ہو گئے تو ان کی عادت کے لیے مت جاؤ، کیونکہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر مر گئے تو جنازہ ان کا مت پڑھو۔ رواہ احمد و ابو داود، اس کی روایت احمد اور ابو داود نے کی ہے۔ وعن عمر، حضرت عمر خود راوی ہیں اس کے، قال، آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، لا تجالسوا اہل القدری، کہ قدریہ کے ساتھ مت بیٹھو، جن کا عقیدہ خراب ہے، جو قدریہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ ولا تفاتہم، اور ان کا حکم، اور ان کو اپنا حکم مت بناؤ، ان سے گفتگو کا آغاز مت کرو، ان سے مناظرہ کا آغاز مت کرو، اور ان کو حکم نہ مانو۔ دونوں معنی، تفاتہم کے معنی دونوں معنی ہے، گفتگو کا آغاز ان سے مت کرو ایک معنی بھی ہے، اور فاتح یفاتح کے دوسرے معنی ہے، ان کو اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں ان کو اپنا حکم ہرگز مت بناؤ۔ یہ قدریہ گمراہ فرقے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے تم ان سے نہ گفتگو کرو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، اور نہ ان کو اپنا حکم یا مشیر بناؤ۔ وعن عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی یجاب الزائد فی کتاب اللہ والمکذب بقدر اللہ والمتسلط بالجبروت لیعز من اذلہ اللہ ویذل من اعز اللہ والمستحل لحرم اللہ والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ والتارک لسنتی، رواہ البیہقی فی المدخل ورزین فی کتابہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ تو جانتے ہیں، امت کی فقیہہ، امت کی محدثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زوج مبارکہ، اور آپ ہی کے پاس آپ کے آخری لمحات گزرے، اور آپ کے فضائل سابق میں بیان کی جا چکے ہیں، اسی لیے اب راست ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہے کہ فرماتی ہیں کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن پر میری لعنت ہے، 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر میری لعنت ہے اور اللہ کی لعنت ہے۔ اور سنو، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور کل نبی جب، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، مطلب میں جب لعنت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے، مطلب میری لعنت بھی ان کے ساتھ ہے اور اللہ کی لعنت بھی ان کے اوپر ہے۔ کون؟ الزائد فی کتاب اللہ،
جو اللہ کی کتاب میں کوئی کمی بیشی کرے، اللہ کی کتاب میں قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی کرے تو اللہ تعالیٰ کی اور حضور کی اس پر لعنت ہے۔ والمکذب بقدر اللہ، اور تقدیر کا، اللہ کی طرف سے جو تقدیر مقرر ہے اس کا جھٹلانے والا، اس پر بھی میری لعنت ہے۔ والمتسلط بالجبروت، اور زبردستی کسی کے اوپر حکومت کرنا اس لیے کہ تاکہ عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا، اور اس کو ذلیل کرے جس کو اللہ نے عزت دیا۔ جبرن بیٹھ گیا بادشاہ ایک، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہ رہا وہ ان کو عزت دینا چاہ رہے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہ رہا وہ ان کو عزت دینا چاہ رہے ہیں۔ والمستحل حرم اللہ، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال کر رہے ہیں۔ والمستحل من اطرتی، اور جو چیزیں میری اطرت، میری اولاد کے بارے میں حرام ہے، یعنی ان کو ایذا دینا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، اس کو حلال سمجھ رہے ہیں، یعنی اہل بیت یا اطہار کی گستاخی کرنے کو حلال سمجھ رہے ہیں۔ والتارک لسنتی، اور چھٹا آدمی وہ ہے جو میری سنت کا چھوڑنے والا ہے۔ ان چھ پر میری لعنت ہے اور اللہ کی بھی لعنت ہے۔ اس کی روایت بیہقی نے کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار کے معاملے میں بہت ہی سنبھل کے رہنا، ایمان کا تعلق ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، اس کو حلال کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ جی آگے کی حدیث ہے، وعن مطر بن اقامس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له الیہا حاجتا، رواہ احمد۔ جی یہ تو ہمارے مشاہدے میں کہ آدمی رہتا حیدرآباد میں اور جو ہے مرتا یورپ میں، کوئی عرب میں جو ہے زندگی گزارا آ کے انڈیا میں مرے۔ ہمارے پاس دونوں مثالیں ہیں۔ ایک ہمارے والدہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے حضرت عبدالقادر حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ جو ہے نواسے تھے غالباً، تو عرفات میں ان کا انتقال ہوا، حالت احرام میں عرفات میں انتقال ہوا، یعنی ماں کی مٹی سے بنے ہوئے تھے وہ، یہ مقام تھا ان کا۔ اور ایک شیخ تھے، ہم جنازے میں شریک تھے، ان کا انتقال یہاں پر حیدرآباد میں ہوا، تو جہاں کی مٹی وہیں آتی، مطلب انہوں نے کہا یہ جہاں جس کی مٹی ہے وہیں پہ جاتا ہوں۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ آدمی کی موت جہاں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر وہاں اس کی موت ہونا ہے تو اس کے لیے کوئی حاجت، کوئی ضرورت وہاں پر قائم کر دیتے، ارے جانا ضروری ہے، جا کے وہاں مر جاتا، کیونکہ اس کی موت وہاں ہونا تھا، اسی لیے حاجت وہاں لے گئی اور اس کا جو ہے وہاں پر انتقال ہوگا، کیونکہ مٹی وہاں کی تھی۔ یہ حدیث میں یہی ہے۔ حضرت مطر بن اقامس فرماتے ہیں قال لہ الیہا حاجتن، تو اللہ تعالیٰ اس زمین کے پاس اس کی حاجت، اور چونکہ وہاں پر یہ مطلب جہاں پر مرنا ہے انسان خود بخود وہاں پر چلا جاتا۔ رواہ احمد و ترمذی، اس کی روایت احمد اور ترمذی کی ہے۔ حضرت مطر بن اقامس کے بارے میں ہے کہ آپ کا شمار جو ہے اہل کوفہ میں ہوتا تھا، اور آپ سے صرف ایک ہی حدیث مروی ہے جو یہ ہے، آپ ایک ہی حدیث کی روایت کی ہے کہ وہ حدیث یہ ہے کہ انسان کی جب موت آتی ہے تو وہ جگہ جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے وہاں وہ جاتا ہے۔ ایک ہی حدیث آپ سے مروی ہے اور آپ کا شمار اہل کوفہ میں ہوتا ہے۔ حدیث شریف ہے، وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ وینصرانہ قیل فمن مات صغیرا یا رسول اللہ قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، رواہ امامنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ حضور نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ پیدا ہوتا، یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا، فَأَبَوَاهُ اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بناتے، یحودانہ یا تو یہودی بنا دیتے، اگر یہودی گھرانے پیدا ہوا یہودی بناتے، ینصرانہ اگر وہ نصرانی گھرانے پیدا ہوا تو اس کو نصرانی بناتے۔ قیل پھر کہا گیا فمن مات صغیرا، یا رسول اللہ اگر کوئی بچپن میں انتقال کر گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قال اللہ عالم بما کانوا عاملین، اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے۔ اس کی روایت ہمارے امام ابو حنیفہ نے کی۔ یہ تو بات ہے کہ مسلمانوں کے بچے جو بلوغ ہونے سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے تو حضرت ابراہیم السلام کی کفالت میں رہتے ہیں، اور مشرکین کے بچوں کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ عالم وہ بما کانوا عاملین، کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کام کرنے والے تھے، وہ کیا کس کے لیے پیدا کیے گئے تھے، ان کی خدمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں حضور نے سکوت اختیار فرمایا۔ وعن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل فرغ الى كل عبد من خلقه من خمس من اجلہ وعملہ ومسجعہ وعصرہ ورزقہ، رواہ احمد۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، آپ کا اسم گرامی عویمر ابن عامر ہے، انصاری ہیں، خزرجی ہیں۔ دردہ ان کی صاحبزادی کا نام ہے، اسی لیے آپ کا نام ابو دردہ ہے۔ یہ اپنے گھر والوں میں سب سے آخر میں ایمان لائے، فقیہ اور عابد اور بزرگ صحابی ہیں۔ شام میں قیام فرمایا، 32 ہجری میں دمشق میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت ابو درداء بہت بڑے صحابی گزرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل ہر بندے کے بارے میں 5 چیزیں لکھ کے فارغ ہو گیا، مطلب 5 چیزیں لکھ دی، لکھ کے بس طے کر دیا، فارغ ہو گیا۔ کیا؟ اس کی موت کب آئے گی، وہ کب مرے گا لکھ دیا گیا، وہ عمل ہی کیا کام کرے گا لکھ دیا گیا، وہ مسجع ہی وہ کہاں رہے گا، کہاں بسے گا، کہاں وہ سوئے گا، یا پھر کہاں اس کی خبر ہوگی وہ بھی لکھ دیا گیا، وہ اثر ہی اور اس کے اثرات، اس کے چلنے پھرنے کے مقام، کہاں کہاں جائیں گا، کہاں کہاں سفر کریں گا، قدموں کے نشان کہاں کہاں جائیں گا وہ بھی لکھ دیا گیا، وہ رزق ہی اور اس کا رزق کتنا ہوں گا وہ بھی لکھ دیا گیا۔ جب سب کچھ لکھ دیا گیا تو بندے کو اس بارے میں فکر نہیں کرنا چاہیے، اپنی آخرت کی فکر میں رہنا۔ رزق کی فکر کرنے والوں، ہمارا اور آپ کا رزق اللہ تعالیٰ اس وقت لکھ دیا جب ہم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے۔ ہاں یہ ہے کہ کوشش کرنا تو ضروری ہے، اس کی الاٹمنٹ تو ہو گیا، الاٹمنٹ کے ساتھ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے تگدو کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے بارے میں 5 چیزوں کو لکھ کر فارغ ہوا، تو سب چیزیں جو کچھ ہو رہی ہیں وہ تقدیر کے مطابق ہو رہی ہیں۔ اس کی روایت احمد نے کی ہے۔ وعن عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامہ ومن لم يتکلم فیہ لم یسأل عنہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ جو دنیا میں تقدیر کے بارے میں بحث کرے گا، تقدیر کے بارے میں بحث کرے گا یا جھگڑا کرے گا یا تکرار کرے گا، سئل عنہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن تقدیر کے بارے میں جو بحث کرتا تھا اس کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ تقدیر کے بارے میں جھگڑنا نہیں ہے، بحث کرنا نہیں ہے، تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں دنیا میں بحث کیا، شک کیا یا جھگڑا کیا یا انکار کیا تو قیامت میں اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔
عمل لم تکلم فی، اور کوئی شخص تقدیر کے بارے میں بحث ہی نہیں کیا، گفتگو نہیں کیا، بلکہ آمنا باللہ بولا اور ہم تقدیر پہ ہم ایمان لانے بولا اور خاموش پڑ گیا، لم یسأل عنہ، تو قیامت میں اس سے تقدیر کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ ہے دیکھیے اہمیت کی بات، تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ نہیں کرنا، بحث مباحثہ کرنے والوں کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، اور جو تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کرتے بلکہ محض یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا یہ مقرر کردہ طے شدہ جو امر ہے، تو ایسے شخص سے قیامت کے دن تقدیر کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ وعن ابی الدیلمی قال اتیت ابی ابن کعب فقلت له قد وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي، فقال لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار۔ قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، رواہ احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ۔ حضرت دیلمی کا نام ضحاک ہے، یہ فیروز کے صاحبزادے ہیں، تابعی ہیں، ان کی احادیث مصریوں میں مروج ہیں، اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں۔ دیلم ایک پہاڑ کا نام ہے جس کی طرف ان کی نسبت ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابن دیلمی قال اتیت ابی ابن کعب، میں آیا حضرت ابی بن کعب کی خدمت میں حاضر ہوا، فقلت له، اور میں نے کہا ان سے، قد وقع فی نفسی شیء من القدر، مجھے میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ یہ شک شبہ پیدا ہو گیا ہے، تقدیر کے بارے میں، قضاء و قدر کے بارے میں میرے دل میں کوئی چیز واقع ہو گئی ہے، شک و شبہ پیدا ہو گیا۔ فحدثنی، تو کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے مجھ سے، لعل اللہ ان یذہبہ من قلبی، تاکہ یہ شک دور ہو جائے میرے دل سے، کوئی ایسی حدیث تقدیر کے بارے میں فرمائیے تاکہ میرے دل سے تقدیر کے بارے میں شکوک و شبہات بالکل جو ہے رفع ہو جائیں۔ فقال، تو حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، لو ان اللہ، اگر اللہ تعالی عز وجل عذب، عذاب دیا، اہل سماواتی، تمام آسمان والے، و اہل ارضہ، اور تمام زمین والوں کو عذاب اگر دیا، وہو غیر ظالم لہم، تو اگر سب کو عذاب دیا، اہل سماوات و اہل ارض کو، تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے تصرف سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، قدرت سے۔ یسأل لا یسأل عما یفعل، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس سے کوئی سوال اس کے معاملے میں نہیں کر سکتے۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ سے ایسا کیوں کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وَلَوْ رَحِمَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ یا اہل سماوات اہل عرض پر اگر رحم کر دیا، رحم کا ارادہ فرمایا، کانت رحمتہ خیر لہم من اعمالہم، تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوں گی، اور ایسی ہوں گا معاملہ، اللہ عذاب نہیں دیں گا انشاءاللہ، وہ بڑے رحم الرحیمین ہے۔ مفروضہ فرض کرو اگر چاہیں تو وہ زمین اور آسمان کی تمام مخلوقات کو عذاب دے سکتا، پنشمنٹ دے سکتا، اور اگر دیا تو وہ اس پر یہ پنشمنٹ پر کوئی
یہ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کیا، کیونکہ وہ مالک ہے اور ہم مملوک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمایا تو وہ رحمت بندوں کے اعمال سے لاکھ درجے بہتر رہیں گی، لاکھ درجے بہتر رہیں گی۔ پھر فرمائے وَلَوْ أَنفَقْتَ، اگر کوئی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر کوئی شخص، کوئی اتنا سونا ہے کس کے پاس، اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ما قبلہ من کا، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اس کے اس خیرات کو، حتیٰ تؤمن بالقدر، یہاں تک کہ وہ ایمان لائے تقدیر پر۔ یعنی وہ صحابی، یعنی حضرت ابی بن کعب ابن دہلمی سے بولے اگر تو ولو بالفضل، اگر تو خرچ کرا احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں، تو اللہ تیرے خیرات کو قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ تو ایمان لائے تقدیر پر۔ اگر تو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور تقدیر کا انکار کر کے احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس خیرات کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تو تقدیر کا منکر ہے۔ وتعلم، اور پھر یہ جان لے، انما اصابک لم یکن لیخطئک، یقین رکھ لے کہ جو چیز تجھ کو پیش آئی ہے، پہنچی ہے، وہ ٹلنے والی نہیں تھی۔ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جو چیز ٹل گئی وہ تیرے کو پہنچنے والی ہرگز نہیں تھی۔ جو چیز ٹل گئی وہ نہیں آنے والی تھی، جو چیز آ گئی وہ ٹلنے والی نہیں تھی۔ مطلب جو ہونا تھا وہ ہو کے رہے گا، جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہوگا، وہ نہیں آئیں گے۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر کے اعتبار سے ہو رہا ہے۔ یہ عقیدہ رکھ تو ولو مت علی غیر ھذا، ولو مت علی غیر ھذا، اس عقیدے کے برعکس اگر تو مر گیا، یہ عقیدے کے علاوہ کوئی اور عقیدے میں تیری موت آئی، لدخلت النار، تو پھر سمجھو تو دوزخ میں چلے گا۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کچھ پہنچا ہے وہ پہنچنے والا تھا، جو نہیں پہنچا وہ نہیں پہنچنے والا تھا، اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا شرط ہے۔ اس کے تقدیر کے انکار پر کوئی اگر مرا تو لدخلت النار، تو داخل ہوگا دوزخ میں۔ تو حضرت دہلمی، ابن دہلمی فرما رہے ہیں، یہ حدیث سن لیا میں ابی بن کعب سے، مزید شرح کے لیے، مزید تقویت کے لیے میں گیا حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کے پاس۔ فرما رہے ہیں کون ابن دہلمی، ثم اتیت، پھر میں آیا عبداللہ بن مسعود، پھر میں آیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، فقال، اور میں وہی بات کہا جو حضرت ابی بن کعب سے کہا تھا، فقال مثل ذلک، تو انہوں نے بھی یہی کہا جو ابی بن کعب جو کہا بات کہے تقدیر کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی بات کہی کہ تقدیر ضروری ہے، اس کے بغیر سب بیکار ہے۔ پھر انہوں نے کہا گئے ثم اتیت حذیفہ بن الیمان، پھر میں ان کے بعد عبد المسعود کے پاس یہ جواب سن لیا ان کے پاس، پھر میں گیا حضرت حذیفہ کے پاس، فقال مثل ذلک، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ ثم اتیت زید بن ثابت، پھر میں آیا زید بن ثابت کے پاس، فحدثنی، انہوں نے حدیث بیان کی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلک، انہوں نے بھی وہی حدیث بیان کی جو اوپر کے 3 صحابہ بیان کیے، یعنی تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ، اس کی روایت احمد، ابو داود اور ابن ماجہ نے کی۔ وعن نافع ان رجلا اتى ابن عمر فقال ان فلانا يقرأ عليك السلام، فقال انه بلغني انه قد احدث، فان كان قد احدث فلا تقرئه، فلا تقرأه مني السلام، فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
यकूल यकून फ़ी उम्मती औ फ़ी हाज़िल उम्मती ख़स्फ़ुन व मस्कुन औ क़ज़फ़ुन फ़ी अहलिल क़द्री रवाहु तिरमिज़ी व अबू दाऊद व इब्न माजा व क़ाल तिरमिज़ी हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन गरीबुन। ये हदीस हसन है, सही है और गरीब है। हज़रत नाफ़े का ज़िक्र अब तक नहीं आया। आप नाफ़े बिन सरजिस है, दैलमी हैं, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर के आज़ाद करदा ग़ुलाम, जलील क़द्र ताबई हैं। इमाम मालिक और बड़े अइम्मा से आप रिवायत की हैं। बड़े ज़ाहिद, आलिम, मुत्तक़ी हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर की अक्सर रिवायतें आप ही इसके रावी हैं। 117 हिजरी में आपने वफ़ात पाई। हज़रत नाफ़े फरमाते हैं कि एक आदमी आया हज़रत उमर के पास, एक आदमी हज़रत इब्ने उमर के पास आया और कहा कि फ़लाँ शख्स आपको सलाम कहता है, फ़लाँ शख्स आपको सलाम कहता है। तो हज़रत इब्ने उमर क्या फरमाते हैं, सुनो। आपने फरमाया, यानी अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, मैंने अन्नहु बलगनी, मैंने सुना है कि अन्नहु क़द अहदसा, के दीन में वो नई बात पैदा किया है, वो तकदीर का इनकार करने वाला है, तकदीर का मुनकिर है, मैं सुना वो। फ़इन काना क़द अहदसा, अगर वाकई वो दीन में ऐसी बात पैदा किया है या उसका ऐसा अक़ीदा है, फ़ला तक़राहु मिन्नी सलाम, तो मेरी तरफ से उसको सलाम मत पहुँचाओ। ना मैं सलाम उसका लेता और ना मेरी तरफ से उसको सलाम का जवाब दो। फ़इन्नी, क्यों कि समीअतु, फ़इन्नी समीअतु, क्योंकि मैंने सुना है आप सल्लल्लाहु को ये फरमाते हुए, यकूनु फ़ी उम्मती, कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे, औ फ़ी हाज़िल उम्मती, या इस उम्मत में ऐसे लोग होंगे जिस पर खस्फुन, ज़मीन में धंसने का अज़ाब होगा, और मस्खुन, चेहरे उनके बंदर के या सूअर के हो जाएंगे, खस्फुन, और उनके ऊपर पत्थरों की बारिश होगी। वो कौन है? फ़ी अहलिल क़दरी, ये क़दरिया फ़िरक़े वाले हैं। ऐसा अज़ाब तो हुज़ूर की उम्मत आएगा नहीं, या अगर आया भी तो अहले क़दरिया पर आएगा कि उनके चेहरे भी बिगड़ सकते, उनको ज़मीन में धंसा जा सकता और उनके ऊपर पत्थरों की बारिश भी हो सकती। ये रिवायत इसकी तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा ने की, और तिरमिज़ी ने कहा कि हदीस हसन है, सही है, गरीब है। और आज की दर्स हदीस की आखिरी हदीस, छोटी हदीस, एक लाइन की, जिसकी मैं वजाहत कर चुका हूँ, फिर वो हदीस शरीफ यहाँ पर आई है, आप सुनिए गौर से। व अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ज़रारिल मुअमिनीना फ़िल जन्नति यकफ़ुलुहुम इब्राहीम, रवाहुल हाकिम फ़िल मुस्तदरक। कि हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मोमिनीन के वो बच्चे जो बुलूगियत से पहले इंतकाल कर गए, मोमिनीन के ज़रारी, असल में ये जमा है ज़ुर्रियत की, जिसकी जमा है ज़रारी, वाहिद ज़ुर्रिया, के मोमिनीन की वो ज़ुर्रियत जो बुलूगियत से पहले इंतकाल कर गए, फिल जन्नती, जन्नत में है। यकफुलुहुम इब्राहीम, जो हज़रत इब्राहीम की कफ़ालत में है, हज़रत इब्राहीम कफ़ालत में है, वो बच्चे जन्नती हैं। क्योंकि उनके माँ बाप मोमिनीन थे तो ये भी मोमिनीन थे, उनके माँ बाप जन्नत में हैं, ये भी जन्नत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसकी रिवायत हाकिम ने अपने किताब मुस्तदरक की है। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही नूर अर्शिही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिनल फ़ातिहा इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी शअनि हबीबिही
تعظیما و تکریما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک عدد معلوماتک اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم من أحييته منا فأحيي للإسلام ومن توفيته منا فتوفى للإيمان وحشرنا في زمرة خير الأنام صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا یا ستار فاعف عنا یا غفار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا قدیم الاحسان یا بدیع السماوات یا بدیع السماوات یا بدیع السماوات اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل کرم سے حضور نبی کریم علیہ السلام جن جن حضرات نے ساجی سے دعا کی درخواست کی تمام کی دعاؤں کو قبول فرما ان کی دین دنیا اور آخری تمام نعمتوں سے سرفراز عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما خصوصاً یا اللہ ہمارے بھانجے رئیس میں کہ اہلیہ شمیم کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ فرمائے اور ان کے بدن میں عافیت عطا فرمائے کینسر کے موسی مرض ہے ان کی شفا کلیہ عطا فرمائے رب العالمین جو دوا چل رہی ہے رب العالمین ان کی شفا عطا فرمائے رب العالمین ہمارے بڑے بھائی رحمت اللہ شریف صاحب ہمارے بھائی خادر شریف صاحب ہمارے بہن اسحاق صاحب ہماری بہن حسین بیگم صاحب ہماری بہن غوثیہ بیگم صاحب ان سب کو اور ان کے بچوں کو جہاں جہاں رب العالمین ان کی ذریت کو آسمانی زمینی بلاؤں سے محفوظ رکھے اللہ فرید میاں کے ملازمت برکت عطا فرما العالمین فرید میاں کی ملازمت میں دین دگنی رات چند ترقت فرما العالمین اور ان کو صحت کاملہ عدل فرما العالمین رب العالمین کے بچوں کو رب العالمین دین دنیا اور آخر تمام سرفراز عطا فرما العالمین مزمل شریف ماریہ مصطفیٰ ہدا مصطفیٰ اور ان کے بچوں کو اور ان کے شوہروں کو ان کے تمام خاندان والوں کو سسرا والوں کے اللہ تمام آفتوں سے اللہ ان کے محفوظ فرما خصوصاً ابراہیم میاں کو اللہ ابراہیم شریف کو اللہ صحت کاملہ عطا فرما رب العالمین یا رب العالمین ہمارے بھانجے بھتیجے ہمارے دامادیں جہاں جہاں ہمارے رشتہ دار ہیں اللہ دنیا میں جس کونوں میں ہے رب العالمین ان سب کو اللہ آسمانی بلاؤں سے زمینی بلاؤں محفوظ فرما رب العالمین جن مقاصد کے لیے وہ کوشش کر رب العالمین جائز مقاصد میں کامیاب عطا فرما العالمین یا رب العالمین کچھ رہے نہ رہے اللہ ہمارے ساتھ اسلام رہے جب مرتے دم ایمان رہے خاتمہ ایمان پہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کے خدمت میں ہمارا ایمان ہمارا حشر کرے رب العالمین یہی ہماری آرزو تمنا ہے رب العالمین یا ربی من مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا اللہم انا نسألک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا اللہ یا رحمان یا رحیم رب اغفر ورحمت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین